السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ آئیے قرآن مجید سے دیکھتے ہیں نماز کی اہمیت، فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہے، فضیلت ہے نماز پڑھنے کی، وہ یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو بے حیائی کے کاموں سے، بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یاد کے ساتھ نماز کو ذکر کر دیا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں، میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ جس سے پیار ہو نا، محبت ہو، دوستی ہو، یاری ہو، یارانہ ہو، سجن بیلی ہو، ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا بنانا چاہتے ہو، نماز قائم کیا کرو اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ کبھی اس کو زکوٰۃ کے ساتھ ذکر فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سورۃ البقرہ 110 نمبر آیت۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بڑا جگرا ہونا چاہیے، اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے بڑا جگرا ہونا چاہیے۔ اس کی وضاحت مزید دوسری آیت میں فرما دی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ میں اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو کہیں اس کو قربانی کے ساتھ ذکر کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2۔ بس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کے ساتھ اس کو ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ بڑا جگرا اور بڑا حوصلہ رکھنے والے لوگ ہی قربانیاں کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی اسی طرح بڑا جگرا ہونا چاہیے۔ قربانی دینے کی انسان کے اندر میں جرأت ہونی چاہیے۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ مجلس آپ کو محبوب ہے، چیز آپ کو پسند ہے، آپ اس کو ترک کر کے جائیں، اس کی قربانی دے کر کے جائیں۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ بزنس کی قربانی دیں۔ آپ کو محبوب ہے مال کمانا، آپ اس محبوب چیز کو قربان کر کے نماز ادا کریں۔ اس کو توحید کے ساتھ، زندگی اور موت کے ساتھ ذکر کر دیا۔ سورۃ الانعام کی 162 سے 163 نمبر آیت میں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ فرما دیجئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا پروردگار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بنوں۔ نماز کو توحید، قربانی، زندگی موت کے ساتھ ذکر کرنے کا مقصد، جس طرح کامیابی کے لیے ہمیں توحید ہر حال میں ضروری ہے، اسی طرح زندگی موت کی ہر کشمکش میں بھی نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نماز کی اہمیت آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں طلاق اور نکاح کا تفصیل سے ذکر ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ ایک آدھے رکوع کے اوپر میں نہیں بلکہ کئی رکوعوں کے اوپر میں یہ تفصیلی بیان ایک جگہ پہ موجود ہے۔ نکاح و طلاق کا مضمون چیپٹر بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 آیات ایسی درمیان میں رکھ دی، نہ اس کا پہلے سے تعلق ہے نہ بعد سے تعلق ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ مسلمانوں، سب نمازیں، خصوصاً بیچ کی نماز یعنی عصر، پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کو نکاح اور طلاق کے مضامین کے درمیان رکھنے کا مقصد یہ ہے جو لوگ
نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کے اندر میں طلاق کی شرح زیادہ ہوتی ہے ان کی نسبت جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ آپ نمازوں کی حفاظت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گھروں کی حفاظت کرے گا۔ آپ نمازوں کو خوبصورت بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ازدواجی زندگیاں خوبصورت بنا دے گا انشاءاللہ۔ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اس کے لیے کتنی سختی ہے۔ نمازوں کو ضائع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے والا ہے اور ساتھ میں جہنم کی وادی غی میں ڈالنے کی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دھمکی لگا دی۔ سورۃ المریم آیت نمبر 59، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر ان کے بعد کچھ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ نمازوں کو ضائع کرنے کی کیا وجہ ہے؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنا۔ انجام کیا ہے؟ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ان کو جہنم کی وادی غی میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ تو وہ تھے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، لیکن نمازوں میں سستیاں کرنے والے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ ماعون کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ ماعون میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت برتتے ہیں، سستیاں کرتے ہیں۔ چونکہ نماز ان بڑے امور میں شامل ہے جن میں خاص رہنمائی کی حاجت ہوتی ہے، لہٰذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اور ان کی اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہاں اتفاق نہیں کیا، بلکہ یہ اتنی خاص دعا ہے نماز قائم کرنے کے بارے میں اللہ سے مدد طلب کرنے کی۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی دعا کی، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ کورس ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس میں تمام کورسز کی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔